ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ربنا يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ جیسے کہ سب کو معلوم ہے، لیکن بات کو جب بار بار کیا جاتا ہے تو تاکیدی ہو جاتی ہے، یعنی تاکید کرنا، بار بار احساس دلانا، اس بات کا مطلب ہے کہ بات بہت اہم ہے، بات بہت زبردست ہے۔ آپ اس طرف اپنا رجحان کیجئے اور بات کو سنیے اور پھر اپنے عمل میں لائیے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ بڑا فائدہ ہوگا۔ تو جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت بڑا رتبہ دیا۔ اگر ہم یوں کہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ دیا کہ جو کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا، تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے جو مبالغہ آ رہی ہے یا بات کو بڑھا بڑھا کے کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہی ہے جو ہم سمجھ نہیں رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ، لمحہ فکریہ اور سوچنے کی بات جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اور اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، ان میں سے ایک صحابی بھی ایسا، یعنی شروع کے صحابہ کی بات کر رہی ہوں، یہ نہیں کہ بعد کے صحابہ کی، شروع کے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جو بچپن سے مسلمان ہو۔ یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی، تو خدا جانتا ہے کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جو اس وقت جو ہے بائی برتھ مسلمان ہو، پیدائشی مسلمان ہو۔ کسی کی عمر 30 سال تھی، کسی کی 15 سال تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ 10 سال کے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اب 10 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کلمے کے بغیر ہی شروع کے گزارے نا۔ سمجھانے لگی ہوں بات کو کہ آپ وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جنہوں نے آنکھ کھولی، جنہوں نے ابھی آنکھ نہیں کھولی، کہ ابھی آپ کی مٹھیاں بند ہی ہوں گی، آپ کی آنکھ بند ہی ہوگی کہ آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کا جو نعرہ مستانہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ، آپ کے کانوں میں گونجا، اور اللہ اکبر کی تکبیر آپ کے کانوں میں گونجی، آپ وہ مبارک ہستیاں ہیں۔ لیکن ہم سب کے سب اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ ہم نے تو بائی برتھ، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ صحابہ کرام پیدائشی مسلمان جو تھے وہ شروع کے نہیں تھے نا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی عمر کیا تھی؟ وہ 3 سال چھوٹے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح جتنے بھی صحابی تھے وہ بڑی عمروں کے تھے، یعنی بالغ تھے اور سمجھدار تھے۔ تو ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں کلمہ پڑھا، لیکن ہم بے شک خوش نصیب صحیح، لیکن بازی صحابہ لے گئے۔ کیسے؟ انہوں نے جب اللہ کا کلمہ پڑھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، ان کی نبوت پہ اور اللہ پر ایمان لائے، تو انہوں نے اپنی جان کو تج دیا، انہوں نے اس کام کو حرز جاں بنا لیا، یعنی یوں کہ اگر نہیں کریں گے تو جان ہی ختم ہو جائے گی، نہیں کریں گے تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے جان کی، مال کی، وقت کی، اولاد کی، ہر جو ان کے جو ہمارے نزدیک اہمیت والی چیز ہے وہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اللہ پہ قربان کر دیا۔ اور آج وہ روشن ستارے ہیں کہ جن کے لیے قرآن کی دلیل ہے کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔
یہ نہ میرے لیے ہے دلیل، نہ آپ کے لیے دلیل ہے، جبکہ ہم بائی برتھ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن دلیل ہمارے پاس نہیں ہے یہ۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ بھائی مسلمان تو ہم شروع سے ہیں بائی برتھ، اور لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا زیادہ رتبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جی ماں کی گود میں کلمہ سنا، لیکن رتبے میں کون چلے گئے، بڑھ گئے رتبے میں، چلے گئے کون، رتبے میں چلے گئے صحابہ کرام، کیونکہ انہوں نے عمل دکھا دیا، انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ وہ ہماری طرح زبانی کلامی باتیں نہیں کرتے تھے، وہ ادھر ادھر کی نہیں چھوڑ رہے ہوتے تھے، وہ جو بات کرتے تھے اس پر وہ پورے پورے اترتے تھے، اس بات پر مار مٹتے تھے۔ تو چنانچہ تو یہاں پر میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا رہی تھی، کیا کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابوبکر صدیق کا ایک جو ہے وہ جاری تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا رتبہ دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا رتبہ دیا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طریقے سے ان کے صحابہ نے ان کے ساتھ پیار محبت کا سلوک کیا، اور کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اپنی جانیں، اپنے مال، اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا۔ چنانچہ جو آپ کو اذکار بتائے جاتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے، اس کو پابندی سے کیجئے، جیسے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا ویسے پابندی سے کیجئے، درود شریف کو پابندی سے کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ یہ جو فیض ہے نا وہ آپ کے سینے تک بھی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ ایک آدمی ڈاکٹر سے نسخہ لکھوا تو لے مگر استعمال نہ کرے اور پھر کہے کہ فائدہ نہیں ہوا، تو اس میں ڈاکٹر کا نہیں بلکہ اس مریض کا قصور ہے۔ آپ سینکڑوں میں سے نہیں بلکہ ہزاروں میں سے کوئی ایسا بندہ دکھا دیں جو کہے کہ میں معمولات کرتا ہوں اور مجھے اپنے اندر تبدیلی نہیں آتی، نظر نہیں آتی۔ اس نسبت کے کھڑے ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتی نسبت کو نبھاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کے مسنون اذکار بتا دیے، جو تسبیحاں بتا دی وہ ہم نے کرنا شروع کر دی، تو یہی تمام کے تمام ذکر اور اذکار کر کے صحابہ نے اتنا بڑا جو ہے مقام پایا، اور ساتھ میں اپنا یہ کہ وقت پر نمازوں کی پابندی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حی علی الجہاد کی آواز لگائی تو اس کی پابندی، اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دینا۔ آپ زندگی کے اوقات سے فائدہ اٹھائیں، آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اب جتنا بھی وقت باقی ہے اس میں اپنے دل کی توجہ اللہ کی طرف رکھ لیں۔ اب آگے ہیں، آپ بیٹھ گئے اس محفل میں، اللہ کی طرف اپنی توجہ کیجئے، گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کی نیت کیجئے، اور آئندہ نیکی کی زندگی گزارنے کا ارادہ لے کر جو ہے اس محفل کا اختتام کیجئے۔ پھر دیکھیے کہ نسبت کی برکتیں آپ کے اوپر کیسے آئیں گی۔ ہماری نسبت کیا ہے؟ ہماری نسبت کیا ہے؟ ہم محمدی نسبت رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف تھانوی صاحب سے کسی نے ایک مرتبہ کہہ دیا، حضرت حاجی صاحب کو اللہ نے اس لیے بڑی شان عطا فرمائی ہے کہ آپ جیسے بڑے بڑے علماء ان سے بیعت تھے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ یہ سن کر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا تمہاری عقل الٹی ہے اور تم نے الٹی بات کہہ دی ہے۔ ارے حاجی صاحب کی شان یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی جو شان ہے وہ اس لیے نہیں ہے۔ غصے میں آئے اور کہا ارے حاجی صاحب کی، حاجی امداد اللہ مکی مہاجر جو ہیں ان کی شان ہماری وجہ سے نہیں ہے بلکہ حاجی صاحب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی شان بڑھا دی ہے۔ اب آج آپ کسی اللہ والے کو کہیں کہ اس کی کتنی بڑی شان ہے، یا کسی کا بیان سنے آپ کے کتنا اچھا بیان کرتا ہے، اس کی کتنی شان ہے۔ ہماری ساری شانیں جو ہے نا ان کا سر چشمہ کہاں سے نکلتا ہے؟ ہماری شان ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت کا فضل نہ ہوتا ہم پر، ہمیں نبی نہ ملتا تو ہماری یہ شان بھی نہ ہوتی، ہماری یہ نسبت محمدی بھی نہ ہوتی۔ تو فرمایا حاجی صاحب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی شان بڑھا دی، ورنہ قاسم کو کون پوچھتا، یعنی قاسم نانوتوی رحم اللہ کو کون پوچھتا، رشید احمد گنگوہی کو کون پوچھتا، یہ بہت بڑے بڑے ہیں، انہوں نے انگریزوں کو ناچ نچا دیا تھا۔ الحمدللہ یہ حاجی صاحب کی نسبت تھی، یعنی حاجی امداد اللہ مکی صاحب کی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی شان کو بڑھا دیا۔ یعنی ایک شاگرد کہے کہ میں بہت اچھا بیان دیتا ہوں، یہ بہت قابل ہوں،
تو اس کی شاگرد کی ڈور کس کے ہاتھ میں تھی؟ اللہ کے بعد اس کے استاد کے ہاتھ میں۔ آج استاد اچھا ہو تو شاگرد بہت نکھر کر سامنے آتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم نسبت کے حصول کے لیے دعائیں بھی مانگے کہ اللہ ہمیں نبی محمدی نسبت عطا فرما دے۔ محمدی نسبت کیسے ہوتی ہے؟ کہ دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہو اور ان کا طریقہ ہو، ان کی اطاعت ہو، اور ان کی مرنے کے بعد ان کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ یہ دعائیں دل پر، اور یہ ہماری جو ہے تمنا آخری بن جائے۔ تقوی بھی اختیار کریں، گناہوں سے جان بھی چھڑائیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی کو بھی اختیار کریں، تاکہ زندگی کے آنے والے دن ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارے۔ ہمیں چاہیے ہم صدیق اکبر کی روش کو اپنائیں۔ ہمارے سامنے رول ماڈل صدیق اکبر، وہ اعمال کرنے میں سب سے آگے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ یہ نسبت اثر کیے بغیر نہیں رہتی، اگر پتھر دل بھی ہو تو وہ اس سے پار کر جاتی ہے۔ اگر آج ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں تو ہم در حقیقت کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ ہم در حقیقت اللہ رب العزت کے نبی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہمارے استاد جی نے کتنی خوبصورت بات کی، دل کرتا ہے کہ ان کا بیان آپ کو ضرور سنواؤں۔ انہوں نے کہا جب ہم ہا کو ہا کی جگہ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تا کو تا کی جگہ سے، تو کو تو کی جگہ سے نکالنے کی، عین کو عین کی جگہ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم یہ کوشش کون سی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے، ان کے سینے مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جن کو ہم دہرا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں نہ چاہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نسبت اثر کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر پتھر بھی دل بھی ہو تو اس سے بھی پار کر جاتی ہے، بالآخر اپنا راستہ بنا لیا کرتی ہے۔ ہم نے اپنی پیز القاص نقشبندی صاحب فرماتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے اس نسبت کی عجیب برکتیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کا آسان طریقہ ہے کہ ہم پابندی سے معاملات کریں، اپنے جو ہے ہم دیکھیں بزرگوں جو بہت واقعی بزرگ ہیں، ورنہ ایسے تو آج کل کے جو ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے کیسے ہیں۔ تو کیا کریں کہ بیعت کرنا سنت ہے، لیکن بیعت کس کی جائے؟ بیعت کس کی جائے؟ اس کے لیے انتخاب اللہ سے مشورہ کرنے کے بعد، اور وہ کہتے ہیں نا، ایک آدمی نے حضرت اشرف علی تھانوی صاحب جنہوں نے بہشتی زیور لکھی ہے اور جن کا درس قرآن سے ہی میں آپ کو ہمیشہ سبق پڑھاتی ہوں، ان کے گھر میں رہ کے دیکھا کہ کیا بات ہے حضرت اشرف علی تھانوی صاحب کی، کہ اتنی ان کی عزت ہے، اتنا وقار ہے، اتنی بلندی ہے، اللہ نے ان کو اتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ 3 دن بعد وہ کہنے لگا آپ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو میں نہ کرتا ہوں، یعنی میں تمام وہ کام کرتا ہوں جو آپ بھی کرتے ہیں، وہ تمام ایسے وہ کام کرتا ہوں جو آپ بھی کرتے ہیں، تو آپ کا اتنا رتبہ کیوں بلند ہے؟ اور میں نے تو کوئی ایسی باتیں نہیں دیکھی جو آپ کا اتنا نام ہو، اتنا وہ، تو یعنی وہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایسا نوازا ہوا ہوگا کہ وہ سامنے ہاتھ بڑھائیں گے تو چیز تک ہاتھ پہنچ جائے گا، یعنی نعوذ باللہ وہ کرشمے اور کرامات دیکھنا چاہتا تھا۔ حضرت اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا کہ بھائی تو 3 دن میرے پاس رہا، مجھے صرف اتنا سا بتا دے کہ اس 3 دن میں تو نے 3 دن میں کوئی ایک بات بھی ایسی دیکھی یعنی جو سنت سے ہٹ کے تھی، یعنی جس میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی جو اللہ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کا لاڈلا ہو، محبوب ہو، تو نعوذ باللہ وہ یہ نہیں کہ وہ ہوا میں اڑ کے دکھانا شروع ہو جائے آپ کو تو ہم مانیں نہیں۔ جو نیک اور سچا آدمی ہوتا ہے، اگر آپ اللہ سے طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کسی کو اپنا شیخ بنانا ہے، ہم نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے، تو اللہ پاک ہمیں کوئی جو ہے یعنی بعض لوگ بیعت کہتے ہیں، کوئی بیعت کہتے ہیں، بہرحال تو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کوئی ہمیں آپ بتائیے ہم کس کے ہاتھ پہ یہ کریں، تو آپ یقین کریں جب اللہ سے مشورہ کریں گے نا اور دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پیر کامل تک لے جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج کل کے دور میں ان کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں، ہمارے مفتی حسن صاحب جو ہیں،
माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के मुफ्ती आजम पाकिस्तान है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। उनके वालिद मारूफुल कुरान के जो लिखने वाले थे मुफ्ती शफी मोहम्मद साहब, जिन्होंने 40 हदीसें भी लिखी। और मतलब उन्होंने यानी अल्लाह पाक ने इनके कामों को ऐसा कबूल किया, इन्होंने अल्लाह ताला के लिए अपनी जान को मिटा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो सिद्दीक़ अकबर ने अपने दौरे खिलाफत में गरीबों, नादारों और बेवाओं की खिदमत करने के लिए आदमियों को मुकर्रर किया हुआ था। अगर आप अपने ये समझ लें कि अगर आप यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं है, लेकिन देखिए सिद्दीक़ अकबर जो थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने क्या किया अपने दौरे खिलाफत में। और हमारे जब आप कम से कम लीडर को चुने तो देखें ये सिफात आपके लीडर में मौजूद है कि नहीं है। खुदारा वोट देते हुए सोच समझ के सुन लें, सिद्दीक़ अकबर ने अपने दौरे खिलाफत में गरीबों, नादारों और बेवाओं की खिदमत के लिए आदमियों को मुकर्रर किया हुआ था। और आज आज आए दिन खबर आती है कि भूख से मजबूर होके बच्चों को भी मार दिया और खुद भी फांसी पे लग गए। बताएं क्या एक दफा हज़रत उमर फारूक ने वो फहरिस्त देखी, एक दफा हज़रत उमर फारूक ने वो फहरिस्त देखी तो एक बुढ़िया के नाम के सामने उसकी खिदमत करने के लिए किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था कि यार इस बुढ़िया की खिदमत कौन करता है। हज़रत उमर फारूक ने खुद ही सोचा और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु समझे कि शायद ये काम किसी ने अभी तक अपने जिम्मे ही नहीं लिया। उन्होंने दिल में सोचा कि इनका काम मैं कर दूंगा। चुनाचे अगले दिन फजर पढ़ के इस औरत के घर गए तो देखा कि झाड़ू भी दिया हुआ है और पानी भी भरा हुआ है। पूछा अम्मा ये खिदमत कौन करके गया, अम्मा ये खिदमत किसने की है आपकी, कि आपके घर का पानी भी भरा हुआ है, झाड़ू भी दिया हुआ है। मुझे आज तक इसके नाम का नहीं पता, ना मैंने पूछा और ना कभी उसने बताया। उन्होंने सोचा अच्छा मैं अगली दफा फजर से पहले ही जाऊंगा। जब फजर से पहले गए तो देखा सब काम हुआ पड़ा था। फिर उन्होंने सोचा मैं अब तहज्जुद पढ़ते ही जाऊंगा। चुनाचे तहज्जुद के वक्त आए तो देखा कि झाड़ू भी दिया हुआ, पानी भी भरा हुआ है। वो भी उमर बिन खत्ताब थे। कहने लगे अच्छा मैं कल देखूंगा। चुनाचे उन्होंने अगले दिन ईशा की नमाज पढ़ी और रास्ते में एक जगह चुप कर बैठ गए ताकि देख सकूं बुढ़िया के घर में कौन जाता है और ये खिदमत करके आ जाता है। अब देखे ना, आज हमारे प्रेसिडेंट को, आज हमारे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट साहब को, आज हमारे सदर को, आज किसी को ये होश है कि कितनी बुढ़ियां अपने घर में मर रही हैं भूख से, अफलास से और बीमारी से, कि वो जा जाके पूछे, या उनके घरों को कोई देखने वाला नहीं है, औलाद ने घरों से निकाल दिया, ऐसी औलाद है। तो आज आज गरीब आज गरीब जो है वो यतीम हो चुका है। आज गरीब यतीम हो चुका है। आज बूढ़े वालिदैन सही मायनों में यतीम हो चुके हैं, इसलिए कि इसलिए कि हमारे बच्चों के दिलों में सही मायनों में इस्लाम नहीं और उनके दिलों में माँ बाप की कदर नहीं। तो फरमाया कि तो पूछा अच्छा फिर इसी तरह क्या हुआ कि हजरत उमर फारूक हैरान होकर पूछने लगे अच्छा जब आधी रात का वक्त हुआ, अंधेरा छा गया तो देखा एक आदमी जिसके पाँव में जूते भी नहीं है और नंगे पाँव आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इस बुढ़िया के घर जा रहा है। तो हजरत उमर फारूक ने रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको देखकर खड़े होकर पूछा तू कौन है। जवाब मिला मैं अबू बकर हूँ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु हैरान होकर पूछने लगे ए अमीरुल मोमिनीन, रात की तारीकी और तन्हाई में क्या आप इस बुढ़िया की खिदमत करने जा रहे हैं। और फिर पूछा कि आपके पाँव में जूता भी नहीं है, इस तरह नंगे पाँव क्यों चल रहे हैं आप रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जवाब दिया उमर मैंने इसलिए जूते ना पहने कि ऐसा ना हो कि मेरे पाँव के जूतों की आवाज से किसी सोने वाले की नींद में खलल आ जाए। क्या आज प्रेसिडेंट पाकिस्तान, क्या आज हमारे मुल्क के हुक्मरान इस बात का ख्याल रखते हैं। वो तो अपनी महलों में रहते हैं, ऐसी गाड़ियों में बख्तर बन गाड़ियों में फिरते हैं। सोचे जरा, और ये भी वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, कोई मामूली आदमी नहीं है। जिन्होंने जिन्होंने टाट का पेमन पहना तो अल्लाह ताला ने तमाम आसमान के फरिश्तों को टाट के पेमन पहना दिए, टाट का लिबास पहना दिया, पेमन लगा। तो हजरत उमर फारूक अच्छा क्या हुआ, फरमाया कि मैं अबू बकर हूँ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु हैरान होकर पूछने लगे ए अमीरुल मोमिनीन, रात की तारीखी और तन्हाई में क्या आप इस बुढ़िया की खिदमत करने जा रहे हैं। और फिर पूछा आपके पाँव में जूते भी नहीं है, इस तरह नंगे पाँव क्यों चल रहे हैं। और उस वक्त की सड़कें नहीं बनी होती थी, उस वक्त पत्थर होते थे, उस वक्त पहाड़ियां होती थी। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया
عمر मैंने इसलिए जूते ना पहने कि ऐसा ना हो मेरे पाँव के जूतों की आवाज से किसी सोने वाले की नींद में खलल आ जाए, और किसी को मेरे इस अमल का पता भी चल जाए कि, और यानी वो जाग जाए और उसे पता चल जाए कि मेरा ये अमल है। अपनी नेकियों को छुपाते थे, और आज आज अपने हुक्मरानों की बात जरा सुन के तो देखे, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अल्लाह अकबर। तकरीर में आज पेट्रोल इतना सस्ता हो जाएगा, आज आटा इतना सस्ता, और बाद में वही हाल चल रहा है। अब मेरी बहनों, खुद अपना अपने अपने दिल की आंखें खोल कर देखिए, सही है कि गलत है। तो हमें भी चाहिए, हम भी जो काम करें खालिसतन तवज्जो जो है अल्लाह की तरफ करें, और फिर देखें कि अल्लाह ताला हम पर किस तरह मेहरबानियां फरमाएंगे। जब सिद्दीक अकबर की वफात का वक्त करीब आया तो आपने अपनी बेटी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया और वसीयत फरमाई, जब मैं फौत हो जाऊं तो मेरी इन्हीं दोनों चादरों को धोकर मेरा कफन बना देना। सैयदना अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा ने क्या फरमाया, अब्बा जान, हम इतने भी नहीं कि आपके कफन की चादरें ना खरीद सके, मगर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नई चादरें तो मुर्दा बंदों की निस्बत जिंदा बंदे के लिए ज्यादा बेहतर है। यानी नया कफन तो, यानी नई चादरें तो तुम जिंदों को बांट दो, क्योंकि उन्होंने तो रहना है, उनको तो पहनने की जरूरत है। तो अंदाजा कीजिए दिल में कितनी तवाज़ो है, कि अपनी ही तवाज़ो 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 है कि अपने कफन के लिए पुरानी चादरों की वसीयत करके जा रहे हैं। इनको अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारतें दी हुई थी, मगर इसके बावजूद अल्लाह ताला की जलालत शान से डरते थे। बैठकर कहते थे अक्सर, ए काश मुझे मेरी माँ ने पैदा ही ना किया होता, मुझे मेरी माँ ने जना ही ना होता, मैं किसी मोमिन के बदन का बाल होता, काश मैं किसी मोमिन के बदन का बाल होता, काश के मैं कोई परिंदा होता, क्या कहते थे, मैं घास का कोई तिनका होता। यानी यानी मेरे से हिसाब किताब ना लिया जाता, मेरी जान छूट जाती। हमारे दिलों में भी अल्लाह ताला का खौफ होना चाहिए, ताकि हम गुनाहों से बचकर नेकी की जिंदगी गुजारें। लेकिन लम्हा फिक्रिया क्या है कि मेरी फिक्र करने की बात, मेरी बहनों, हम अपनी पहली जिंदगी जैसे गुजार चुके सो गुजार चुके। वो वक्त आएगा जब हम सच्ची तौबा करेंगे, अपने मालिक के सामने दिल से अहद करेंगे कि परवरदिगार, आज हमें तमाम गुनाहों से बरी बरी होते हैं, हम तौबा करते हैं, माफी चाहते हैं, मेरे मालिक बहुत बोझ इकट्ठे कर चुके हैं। अल्लाह आज हमें सही मायनों में, सच्चे मायनों में तौबा करके आपसे हम माफी के तलबगार हैं। मेरे मालिक, अब हम घरों के अंदर गुनाहों भरी जिंदगी गुजारते रहे, मेरे मालिक, ये तेरे नेक बंदों की महफिल है। कोई अपनी जिंदगी की तहाजुद लेकर आया, कोई मराकबे लेकर आएगा, कोई तहलील लिसानी यानी कलमे की एक बड़ी तादाद, और कोई तहलील खफी लेकर आया, यानी छुपा छुपा छुप छुप कर जो वो अमल नेकी के करता रहा। इनकी बरकत से हमारे गुनाह माफ कर दे या अल्लाह। इस महफिल में बाज वो दोस्त भी हैं जो खतूत लिखते हैं कि हजरत 27 साल से अवाबीन कभी कजा नहीं हुई, हमने हमेशा अवाबीन पढ़ी, कभी कजा नहीं हुई। अवाबीन मगरिब के बाद दो 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 करके 6 रकात नमाज पढ़ी जाती हैं अवाबीन की। वो लोग भी हैं जिनकी 11 11 साल से तहज्जुद कभी फौत ही नहीं हुई। वो लोग भी हैं जिनका रोजाना 10,000 मरतबा कलमे का जिक्र करना मामूल बना हुआ है। बल्कि एक खुश नसीब ऐसे भी हैं जिन्होंने खत में लिखा, हजरत मेरा कोई भी हफ्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से खाली नहीं गुजरता। या रब करीम, इन हजरात की बरकत से हमारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दे। वो जिंदगी की अहमियत समझते हैं, वो वो शब रोज की मेहनत को समझते हैं, वो माह साल की मेहनतों को समझते हैं, वो जिंदगी के गुजरने को समझते हैं, उनको आखरत नजर आती है। वो इस दुनिया में अल दुनिया मिजरतुल आखिरा, ये दुनिया आखरत की खेती है। वो जानते हैं कि यहाँ पर बोलो कुछ बुआई कर लो, यहाँ पर कुछ काम कर लो, इस जमीन को, इस दुनिया को इस्तेमाल कर लो, ताकि आगे जाकर आसानी हो। अगर आज की इस महफिल में हम अपने गुनाहों की माफी मांगे तो हमारी बिगड़ी बन जाएगी। घर जाके माफी मांगेंगे तो एक मुल्जिम माफी मांग रहा होगा, मालूम नहीं कि इतने गुनाहों को माफ करें या नहीं करें। लेकिन यहाँ तो नेक लोग भी मौजूद हैं, इस महफिल में मौजूद हैं कितने नेक लोग। नेकों की बस्ती में चलकर जाने वाला अगर रास्ते में मर जाता है तो अल्लाह ताला उसकी भी मगफरत कर देते हैं। हम तो चलकर यहाँ पहुंच चुके हैं, हमें चाहिए हम दिल की गहराइयों से कहें, ए मौला, हमारी इस हाजिरी को, हमारी जूम मीटिंग में हाजिरी को कबूल कर लीजिए, हमारी इस तौबा को कबूल फरमा कर हमें आइंदा नेकी और परहेजगारी की जिंदगी नसीब फरमा दीजिए।
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تو تھا، تھوڑا سا رہتا تھا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ تھوڑا سا رہتا ہے اور وہ بیان کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر بیان۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی زندگی گزاری، صاف اور شفاف۔ ابھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک حکمران پر دوسرا حکمران جو ہے وہ یہ لگا رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ اس نے اتنے پیسے چوری کیے، اس نے اتنے پیسے چوری کیے، اور پھر وہ جو ہوتا ہے مقدمے بازی ہو رہی ہے۔ لیکن کوئی مائی کا لال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں اتنے کلے زمین ضبط کر لی، آپ نے اپنے دور حکومت میں اتنے پلازے بنا لیے تھے، آپ کے پاس اتنا سونا اور چاندی تھا جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا۔ آپ یقین کریں، ان کے حالات پڑھ لیں کہ یہ کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے۔ یہ زندگی کو صرف اور صرف جو ہے وہ اس طرح گزارتے تھے کہ ہم آخرت کے لیے کوئی جو ہے بوائی کر لیں، کوئی کٹائی کر لیں، آخرت کی فصل بنا لیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ یہاں پر ایک ایسا موضوع سامنے لے کے آئی ہوں، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے کہ آج ہی ختم ہو جائے، لیکن اس موضوع کی بہت ضرورت ہے، ہمیں ہر گھر میں اس کی ضرورت ہے، ہر فرد کو اس کی ضرورت ہے۔ عربی زبان کے دو الفاظ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ایک کثرت اور دوسرا برکت۔ یہی ہوتا نا، اللہ برکت دے، اللہ آپ کے نیکیوں میں برکت دے، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے۔ یہ روزانہ کی ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ برکت دے۔ تو ایک کثرت اور ایک برکت، تو کثرت اور برکت ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کثرت اور برکت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ دیکھنا ہے کہ ایک آدمی کے پاس مال بہت زیادہ ہے، عمر بڑی لمبی ہے، اولاد زیادہ ہے، یہ اولاد کی کثرت، مال کی کثرت، عمر کی کثرت کہلائے گی۔ برکت کا یہ مطلب ہے چیز ضرورت کے لیے کافی ہو جائے۔ برکت، سن لیں، دونوں الفاظ کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پریشانیوں کا حل کثرت میں ہے، ہمارے پاس مال زیادہ ہوگا تو مسئلے حل ہو جائیں گے، عمر لمبی ہوگی تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اولاد زیادہ ہوگی تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنی پریشانیوں کا حل کثرت میں نظر آتا ہے، حالانکہ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اکثر کثرت میں مسائل کا حل ہوتا، تو اگر کثرت میں مسائل کا حل ہوتا تو لاکھوں پتی، کروڑوں پتی، لاکھ پتی، کروڑوں پتی اور اربوں پتی لوگوں کی زندگی میں کوئی کبھی پریشانی ہوتی ہی نہیں، وہ سب کے سب مطمئن زندگی گزارنے والے ہوتے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ ایک مزدور درخت کے سائے تلے میٹھی نیند سو رہا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا سڑک پہ سفر کرتے ہوئے سڑک کے بیچ میں جو فٹ پاتھ سے بنے ہوتے ہیں نا، وہ جو ون وے کے درمیان تھوڑی سی جگہ پہ پیڑ پودے لگائے ہوتے ہیں، اکثر وہاں پر کوئی نہ کوئی چادر اوڑے یا سو رہا ہوتا ہے یا ایسے ہی سو رہا ہوتا ہے، اور یہ مزدور کتنی آرام سے جو ہے درخت کے تلے، جو درخت کے سائے تلے میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ جو امیر لوگ ہیں، عمرہ کو ایئر کنڈیشن کمروں میں بھی نیند نہیں آتی۔ میرے سامنے کتنی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں ہم نے اب سلیپنگ پلس کھا لی، اب ہم سونے لگے۔ ارے پوچھے جا کر اس مزدور سے کہ تو کون سی سلیپنگ پلس کھا کے سویا ہے؟ تیرے قریب سے 1,000 گاڑی گزر رہی ہے 10 منٹ میں، 15 منٹ میں،
کوئی پاں پاں کرتے گزر رہا ہے، کوئی ہارن بجاتے گزر رہا ہے، لیکن وہ مزے سے سو رہا ہوتا ہے، واللہ کیسی خوبصورت اس کو نیند آئی ہوتی ہے۔ مزدور آدمی زمین کے اوپر بغیر بستر کے آرام کی نیند سو لیتا ہے، لیکن ان کو نرم گدوں کے اوپر بھی عمرہ کو، امیروں کو نیند نہیں آتی۔ جو شخص دال ساگ کھاتا ہے وہ اطمینان کی زندگی گزارتا ہے، جبکہ من مرضی کی غذائیں کھانے والوں کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ آج کل ایک ایسی روٹین بن گئی ہے کہ ہر بندہ کثرت مانگتا ہے۔ جس کی تنخواہ 5,000 ہو وہ سمجھتا ہے 6,000 ہوتی تو مسئلے حل ہو جاتے۔ اگر 6,000 ہو جائے تو سمجھتا ہے کہ 7,000 ہو جاتی تو مسئلے حل ہو جاتے۔ 10,000 ہو تو کہتا ہے 15,000 ہوتی تو مشکل ختم ہوتی۔ جس کی 20,000 ہو وہ کہتا ہے 25,000 ہو جائے تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے، ہو جائے گی۔ اس لیے دعائیں بھی کرواتے ہیں، دعا کرو میری تنخواہ بڑھ جائے، اگلا گریڈ مل جائے، یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حالانکہ مسئلے جوں کے توں رہتے ہیں، کیونکہ تنخواہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ مصارف بھی بڑھتے جاتے ہیں، خرچے بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ ہمارے مشائخ نے اس بات کو اچھی طرح سمجھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کثرت میں مسائل کا حل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو پیسے جتنے دیں گے پریشانی اسی حساب سے بڑھا کر دیں گے، جس کی وجہ سے وہ بیچارہ ہر وقت پریشان رہے گا۔ میں اپنی بات کو ثابت کرتی ہوں۔ ایک مرتبہ فیصلہ آباد سے ایک خاتون آئی اور پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو بٹھا لو۔ تو میری اہلیہ نے، میری بیوی نے مجھے کہا کہ اس کی بات ضرور سنیں، بڑی پریشان ہے اور جب سے آئی ہے روئے جا رہی ہے۔ میں نے اس کو ٹائم دیا، پردے میں بیٹھ کے بات کرنے لگی۔ میرا خاوند ایک بڑی مل کا مالک ہے، یعنی آنر ہے، امیر آدمی ہے، کھلا پیسہ ہے، شادی کو ہوئے تقریباً 8 سال ہو گئے لیکن اولاد کوئی نہیں ہے، مگر یہ پریشانی کی بات نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ خاوند میرے ساتھ خوشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہم دونوں کو اس کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہے، قسمت میں ہوئی تو ہو جائے گی، نہیں ہوئی تو نہ ہو، تو جو اللہ کو منظور۔ خاوند بہت چاہتا ہے، محبتوں والی زندگی گزار رہے ہیں، گھر کا سارا خرچ خاوند نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، نوکروں کا خرچہ، باورچی کا خرچہ، گارڈ کا خرچہ، مالی کا خرچہ، یہ تمام اخراجات میرا خاوند خود ادا کرتا ہے۔ جتنے گھر کے جتنے گھر کے بل آتے ہیں، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، بجلی، گیس وغیرہ کے، وہ سب میرا خاوند خود ہی ادا کر دیتا ہے۔ گاڑیاں ہیں، ڈرائیور ہیں، کاریں ہیں، بہاریں ہی بہاریں ہیں، روٹی ہے، بوٹی ہے۔ اللہ نے تو اللہ نے یوں تو زندگی میں ہر سہولت دی ہوئی ہے، لیکن میری پریشانی یہ ہے کہ میرا خاوند مجھے ذاتی خرچ کے لیے ہر مہینے صرف 50,000 روپیہ دیتا ہے بس، اور میرے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ یہ کہہ کر وہ عورت پھر رونے لگی۔ شاید میرے جیسا پریشان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، وہ کہنے لگی۔ وہ ایسے زاروں کی تار رو رہی تھی جیسے کسی کی وفات پہ کوئی رویا کرتا ہے۔ اب آپ سن لیں، دیکھ لیں اور سمجھ لیں۔ اس عورت کو پیر ذوالفقار نقشبندی نے یہ بات سمجھائی کہ آپ کی پریشانی ختم ہونے والی نظر نہیں آتی۔ آپ کا خاوند آپ کو 50,000 کے بجائے 1,00,000 روپے ماہانہ بھی دینا شروع کر دے گا تو پھر بھی آپ کی پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو وہ 2,00,000 بھی دے گا تو پھر بھی پریشانی ختم نہیں ہوگی، اور 5,00,000 مہینہ بھی دینے لگے گا تو ہر مہینے دے دے تو پھر بھی پریشانی ختم نہیں ہوگی۔ وہ بڑی حیران ہو کر پوچھنے لگی، پیر صاحب آپ مجھے بات سمجھائیں، کیونکہ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات، کیا کیا کہہ رہے ہیں، کہاں 50,000 کہاں 5,00,000، یہ کیسی بات ہے۔ آج تو پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے کہا، بی بی جس راستے سے آپ پریشانی کا حل ڈھونڈنا چاہتی ہیں اس راستے سے پریشانی کا حل ہوتا ہی نہیں۔ کہنے لگی چاہتی تو ہوں کہ پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تو پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے فرمایا اگر آپ چاہتی ہیں تو اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھال لیں، معصیت سے، گناہوں سے خالی زندگی کو اختیار کریں۔ آپ نے گناہوں بری زندگی سے اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کر لیا، اور آئندہ آپ سنت والی زندگی کو اختیار کر کے اپنے خالق کو راضی کر لیں۔ آپ نے ناراض کر دیا نا، آپ نے منشاہی زندگی گزار کے اپنے خالق کو ناراض کر دیا، اب آپ سنتوں والی زندگی کو اختیار کر کے اپنے خالق کو راضی کر لیں۔ آپ کے مال میں برکت آئے گی، تب آپ کی پریشانیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ آپ کثرت مانگ رہی ہیں کہ وہ 50,000 دیتا ہے تو 1,00,000 دینا شروع کر دے، لیکن یاد رکھیں پھر بھی
परेशानियां वही रहेंगी। अच्छा, ये बात कह दी तो अल्लाह ताला ने बात में बरकत रख दी, लिहाजा कहने कहने लगी कि मैं सच्ची तौबा करना चाहती हूँ। तो हजरत पीर जुल्फकार नक्शबंदी ने इनको तौबा के कलिमात पढ़वा कर घर वापस भेज दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 महीनों के बाद उस औरत का फोन आया, कहने लगी अब तो मैं नमाज की पाबंद हो गई हूँ, बुर्का पहनना शुरू कर दिया, टीवी छोड़ दिया। वो औरत कहने लगी अब तो मैं अच्छा खासा दीनी इल्म रखने वाली बन गई हूँ, लेकिन एक बड़ी अजीब बात है, वो भी बता दूं। अब मेरे महीने के खर्चे 15,000 में पूरे जाते हैं, और मेरी बाकी रकम यतीमों और बेवाओं के ऊपर खर्च होती है। वही 50,000 मिल रहे हैं, 15,000 में खर्चे हो गए। और यकीन करें, मैं कसम खा के कहती हूँ, ये चीज इसलिए मैं बता सकती हूँ आपको कि अल्लाह पाक जानता है। ये चीज इसलिए बता सकती हूँ कि ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में देख रही हूँ, अपनी जात पे देख रही हूँ। आप यकीन करें, अल्लाह जानता है, झूठ नहीं बोलूंगी कि मुझे नहीं याद कि मैंने अपनी 2 बेटियों और एक बेटे की शादी पर कोई सूट बनाया हो। मुझे नहीं याद। हाँ, एक सूट मेरे ख्याल में मेरी बेटी ने मुझे अपने सूटों में से निकाल के दिया कि ये बना ले, तो वो मैंने पहन लिया था निकाह वाले दिन गालिबन। याद नहीं है, वैसे मुझे घर में ही हुआ था। तो बस वो एक मेरे पास अगर फैंसी सूटों की तादाद देखेंगी ना आप, तो लोगों के दिए हुए सिर्फ 2 सूट हैं, लोगों के दिए हुए, खुदा जानता है। तो यकीन करें, शादियां भी अटेंड करती हूँ, बुर्का एक अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया हुआ है। यकीन करें, इतना सुकून है कि घर के कामों को छोड़ती हूँ उसी वक्त। अच्छा अच्छा, आखिरी वक्त तक काम करती रहूंगी। चलें चलें, आप गाड़ी में बैठे, आ रही हूँ, जल्दी से अपना बुर्का ओढ़ा, जूती पकड़ी, बैग पकड़ा, जे चले गए। खुदा जानता है, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको कह रही हूँ कि आप मुझे शादी बद तैयारी के लिए सिर्फ 3 मिनट दे दें, बस 5 मिनट दे दें वजू करने के बाद, कि वजू से जाऊं किसी तरह से। तो इतना जिंदगी में सुकून है, ना मेकअप का की मुसीबत, ना ड्रेसअप होने की जरूरत, ना ना जो है उसकी जरूरत की क्या कहते हैं, ऑर्नामेंट्स को, इस ज्वेलरी की जरूरत। ऐसा सुकून है कि वही एक बुर्का जो है ना, मेरे ख्याल में पता नहीं कितनी शादियों में वही इस्तेमाल होता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का आम इंसान इस गलत फहमी का शिकार है, मेरे मसाइल का हल कसरत में है। कोई हुकूमत वाला है तो समझता है आवाम की कसरत मेरे साथ होगी तो मसले हल हो जाएंगे। कोई माल वाला है तो समझता है माल की शरह आमदन ज्यादा होगी तो मसले हल हो जाएंगे। फैक्ट्री वाला है तो वो समझता है कि प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो मसले हल हो जाएंगे। कसरत से मसाइल हल नहीं होते, बल्कि बरकत से मसाइल हल होते हैं। इस बात को साबित करती हूँ कि बरकत से मसाइल हल होते हैं। हमारे इस्लाफ की जिंदगी में बरकत थी। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमुल्लाह, यकीन करें, मैं इनका वाकया बताऊं आपको तो इनके वाकये बहुत सारे हैं। 2 वाकयात बताती हूँ, फिर इनके पास आती हूँ। ये सफर में थे और ऐसी जगह थे, कोई जैसे माल्टा या जजीरा, यानी ऐसी जगह पे जहाँ लोग जो जहाँ लोग पहुंचते नहीं थे। इन्होंने कहा कल से जो वो है, कल से क्या है, कल तो पहला रोजा होगा, तो यानी कल पहली तरावी होगी, तो कौन तरावी पढ़ेगा। तो पूरे लश्कर में से कोई भी हाफिज कुरान नहीं निकला। एक ने कहा मैं पढ़ूंगा। उन्होंने कहा कितनी सूरतें याद हैं। उसने कहा जी मुझे 10 सूरतें याद हैं। किसी ने कहा 20 सूरतें याद हैं, बस पूरे कुरान की। अब मसला ये था कि ये कहने लगे ये भी क्या बात है। मौलाना कासिम नानोतवी रहीमुल्लाह कहते हैं ये कोई बात है भला कि रमजान आया और तरावी पढ़नी है और 10 10 सिर्फ सूरतें याद हैं। फरमाया कल तरावी होगी। पूरी रात जाकर पहला सिपारा हिफ्ज किया और 29वीं 30वीं तरावी में जाकर 30वां पारा हिफ्ज कर लिया। यानी रोज एक पारा रात को हिफ्ज करते थे और दूसरी रात शाम को अशा में उसको सुनाते थे। अंग्रेज को इनसे बड़ी चिढ़ थी। उसने कहा इनको गिरफ्तार कर लो। ये तो बड़ा जान से बड़े लोगों को, लोग इनके साथ थे माशाल्लाह, जिहाद की बातें करते थे। तो जब पकड़ने का हुक्म आया तो नजर ही ना आए। अंग्रेज ने बड़े अपने चेले दौड़ाए और बड़ी फौज को दौड़ाया, यानी अपने पुलिस वालों को, कहीं से नहीं मिले। 3 दिन बाद ललकार के कहते हैं आ गया है मौलाना कासिम नानोतवी, आ गया, आज नानोतवी आ गया। और अरे तुम ये ना समझना मैं तुमसे डर कर छुप गया था। मैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करके आया हूँ। 3 दिन जैसे उन्होंने गारे सौर में गुजारे थे, मैं भी 3 दिन छुप के रहा और 3 दिन के बाद आ गया। लो, तो ऐसे आशिक रसूल थे, ऐसे ऐसे सुन्नतों पे अमल करने वाले थे।
حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو مدرسے سے 3 روپے ماہانہ مشاعرہ ملا کرتا تھا، وظیفہ۔ اس زمانے میں بہاولپور کے نواب صاحب نے ایک بڑا جامعہ بنایا، یونیورسٹی بنائی، علماء سے مشورہ کیا تو علماء نے کہا بلڈنگ آپ بنا دیں، پھر آپ کو ہم ایک شخصیت کے بارے میں بتائیں گے، اس شخصیت کو اگر آپ یہاں لے آئیں تو جامعہ آباد ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہیرا تم چن لینا، دام میں لگا دوں گا، کیونکہ نواب صاحب کو اپنے خزانے پہ بڑا ایمان تھا۔ جب یونیورسٹی بن گئی تو اس نے علماء علماء کو بلایا اور کہا آپ کس عالم کو اس جامعہ کا سربراہ بنانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو، جو کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، بنانے والے ہیں۔ آپ کو پتہ نا، دارالعلوم دیوبند آج بھی الحمدللہ اللہ کے حکم سے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ کو بہت وہ ہے، یعنی خوشی ہے۔ تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو، جو کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، اس نے پوچھا کہ کہ ان کا وہاں کتنا مشاعرہ ہوگا، یعنی کتنا وظیفہ مقرر ہوگا۔ کہنے لگی کہ مدرسے میں تو 3 روپے ہے۔ کہنے لگا کہ وفد بن کر جائیں اور میری طرف سے جا کے، نواب نے کہا میری طرف سے جا کر کہیں یہاں آپ کو رہنے سہنے اور اٹھنے بیٹھنے کی ہر سہولت میسر ہے، اور آپ کا ہر مہینے کا وظیفہ یا مشاعرہ 100 روپے ہوگا۔ کہاں 3 روپے، کہاں 100 روپے، 33 گنا بڑھا دیا، مشاعرہ بڑھ گیا۔ یوں سمجھیے جیسے کوئی 300 لے رہا ہے، اسے کہا جائے کہ آج سے آپ کی تنخواہ 3 لاکھ ہو گئی۔ علماء کہنے لگے نواب صاحب اب تو ہم انہیں کسی نہ کسی طرح لے کر ہی آئیں گے، اتنی بڑی لالچ تھی آپ کو پتہ ہے۔ چنانچہ علماء بڑے شوق اور دل کی خوشی کے ساتھ وہاں چلے، حضرت نانوتوی رحم اللہ کو لے کر ہی آئیں گے، بس ہمارے بتانے کی دیر ہوگی۔ وہاں گئے، ملے، بیٹھے اور کہنے لگے حضرت ہم ایک عظیم مقصد کے لیے حاضر ہوئے۔ پوچھا کیا مقصد ہے؟ عرض کیا نواب صاحب نے ایک جامعہ بنایا ہے، انہوں نے کہا ہے کم از کم 1 لاکھ کتابوں کی لائبریری بنا کر دوں گا۔ آپ کو علم سے بڑا شوق ہے، شغف ہے، اتنی کتابیں تو اور کہیں ایک جگہ نہیں مل سکتی۔ آپ کو کل اختیار ہوگا، آپ کی منوپلی ہوگی، آپ کو خوب اختیار ہوگا، آپ کو سارے اختیار ہوں گے کہ آپ کا مشاعرہ بھی 100 روپیہ ہوگا۔ حضرت نے بات سنی تو فرمایا میں تو بالکل ہی نہیں آ سکتا۔ انہوں نے پوچھا حضرت وہ کیوں؟ حضرت نے فرمایا 3 روپے اس وقت میرا دارالعلوم میں مشاعرہ ہے، اور تین میں سے 2 روپے میں اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور 1 روپیہ میں یتیموں بیواؤں اور غریبوں میں خرچ کرتا ہوں۔ اس 1 روپیہ کے مستحق لوگوں کو ڈھونڈنے پر مجھے بہت وقت لگانا پڑتا ہے کہ صحیح مجھے جو ڈیزرونگ یعنی مستحق مل جائے۔ اگر میں بھاورپور آ گیا اور میرا مشاعرہ 100 روپے بن گیا تو میرا خرچہ تو 2 ہی روپے رہے گا، اور مجھے 98 روپے لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے لوگوں کو ٹٹولنا پڑے گا، اور بہت زیادہ تصدیق کرنی پڑے گی، ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس طرح تو مجھے سارا مہینہ ضرورت مندوں کو ڈھونڈنے میں لگ جائے گا، اس لیے میں وہاں نہیں آ سکتا۔ ایسا جواب دیا کہ پھر ان کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ! کیا آپ یا میں ایسا کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ مجھے 3 روپے مل رہے ہیں اور وہاں پہ ہمیں؟ اللہ اکبر کبیر، اللہ رحم کرے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ ان کے سامنے 100 روپے کی نوکری آئی تھی تو انہوں نے دھکے دے دیے، جبکہ ہم رو رو کر دعا مانگ رہے ہوتے اللہ 2 روپے دے دیے، اب مجھے 3 روپے دینا شروع کر دیجئے۔ اس طرح نہ تو پیسے ملتے ہیں، نہ ہی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں فرق ضرور ہے۔ ہمارے دماغوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ کثرت سے مسئلے حل ہوں گے۔ یعنی ابھی میرا بیٹا 10,000 کما رہا ہے، اگر اس کی تنخواہ 50,000 ہو جائے تو ہمارے گھر میں خون برسنے لگے گا، ارے بڑی ہمیں کسی کی تنگی نہیں رہے گی۔ یہ غلط فہمی ہے، جب تک یہ غلط فہمی ذہن سے نہیں نکلے گی تب تک اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نہیں آئیں گی۔ چنانچہ دنیا میں ایک بڑا آدمی تھا، اس کی بیوی بیمار پڑ گئی۔ بیماری ایسی تھی کہ ڈاکٹر نے اس کو روٹی کھانے سے منع کر دیا۔ اس کے گھر میں کھانے پکتے تھے، گھر کے اندر مہمان نوازیاں ہوتی تھی، دعوتیں ہوتی تھی، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی تھی مگر کھا نہیں سکتی تھی۔ اس نے اخبار میں خبر لگائی کہ میں اتنے کروڑ روپے اس ڈاکٹر کو دوں گی جو میرا اتنا علاج کر دے کہ میں دال چپاتی دن میں 1 مرتبہ کھا لیا کروں۔ میں دال چپاتی دن میں 1 مرتبہ کھا لیا کروں تو میں اس ڈاکٹر کو کیا کروں گی، کروڑوں روپے دوں گی اگر وہ میرا علاج کر دے۔ اور اللہ کی برکت اور رحمت سے آپ کتنی چپاتیاں روز کھا لیتی ہیں ایک دن میں؟ اگر میں جھوٹ نہیں بولی، غلط بات نہیں کہہ رہی، تو کم سے کم 2 چپاتیاں تو آپ کھا ہی لیتی ہے نا ایک دن میں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ ہم ہر چیز کی کثرت مانگتے ہیں، یعنی اتنے پیسے اور آ جائیں ہمارا کام بن جائے گا، ہم اتنے پیسے اور آ جائیں ہمارا کام بن جائے گا۔ مثلا ہم کہتے ہیں شالا عمر دراز ہوئے، اللہ کرے آپ کی عمر لمبی ہو جائے۔ اچھا اگر اللہ تعالیٰ عمر تو دے دے 100 سال کی، مگر 50 سال کی عمر میں گھٹنوں کا درد شروع ہو جائے تو باقی 50 سال کیسے گزریں گے؟ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ 50 برس کی عمر میں رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن کی جگہ
ان کے منہ سے وہی اللہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے کہ اتنی شدید درد ہوتی ہے کہ ان سے اٹھا نہیں جاتا۔ اس شخص نے عمر مانگی 100 سال کی، مگر 50 سال میں جوڑوں کے درد کا مریض بن گیا۔ اس طرح 50 سال کے لیے دوسروں کا محتاج ہو گیا۔ عمر ہوئی 100 سال، مگر 70 سال کی عمر میں فالج ہو گیا۔ اپنا سطر ڈھانپنے میں بھی دوسروں کا محتاج ہو جائے گا۔ اس 100 سال کی عمر کو کیا کرنا، ان پیسوں کو کیا کرنا جن پیسوں سے اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو اور جن پیسوں سے کوئی صحت نہ ملے۔ معلوم ہوا کثرت میں ہمارا حل نہیں بلکہ برکت میں ہمارا حل ہے۔ حضرت مرشد عالم رحیم اللہ کو اللہ رب العزت نے ایسی صحت عطا فرمائی کہ ہم سب لوگ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب اللہ غلام حبیب رحیم اللہ کی صحت میں برکت، حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب کو اللہ رب العزت نے ایسی صحت عطا فرمائی کہ ہم جیسے لوگ ان کے سامنے چوزے لگتے تھے۔ 90 سال کی عمر میں نگاہ اتنی تیز تھی کہ اگر خط پڑھنا ہوتا تو اینک ہٹا کر پڑھا کرتے تھے۔ نزدیک کی بنائی اتنی صحیح تھی کہ 90 سال کی عمر میں سماعت کے لیے کوئی آلہ نہیں استعمال کرتے تھے۔ کمرے کے کونوں میں بھی اگر کوئی کانا پھوسی کرتا تو حضرت سن لیا کرتے تھے۔ 90 سال کی عمر میں آپ کے 32 دانتوں میں سے ایک بار دانت بھی نہیں گرا تھا۔ طاقت ایسی تھی کہ کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتے تو ہم دباؤ کی وجہ سے نیچے بیٹھ جاتے تھے۔ کئی مرتبہ فرماتے تھے کہ مجمع میں ہے کوئی میری عمر والا؟ اکثر مجالس میں تو کوئی اتنی عمر کا یعنی 95 سال کا ہوتا ہی نہیں تھا، 90 سال کا تو اکثر مجالس میں تو کوئی اتنی عمر کا ہوتا ہی نہیں تھا۔ اگر کبھی کوئی ہوتا بھی تھا تو اس کی نہ بینائی ہوتی تھی نہ اس کی سنوائی ہوتی تھی، یعنی نہ اس کو سنائی دیتا تھا نہ اس کو دکھائی، بلکہ کمر ٹیڑھی ہوتی تھی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب کو شوگر کی بیماری بھی تھی لیکن اعضاء سارے سلامت تھے۔ ہمارے حضرت رحیم اللہ رمضان مبارک کے ایام مری میں گزارا کرتے تھے۔ حضرت نے ایک مرتبہ روزہ افطار کیا، کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد مسجد میں تشریف لے آئے۔ وہاں عشاء کی نماز پڑھی، تراویح میں بھی کافی ٹائم لگا۔ کچھ قراء حضرات آئے ہوئے تھے، انہوں نے نماز کے بعد قرآن سنانا تھا۔ ایک مسئلہ وہاں ایسا تھا کہ جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس مسئلے پر اس جا نماز پر 36 سال گزر گئے، آج تک کسی قاری کو کوئی مشتبہ نہیں لگا، یعنی کوئی غلطی نہیں آئی۔ 36 سال میں جو قاری وہاں پر پڑھاتے رہے، 36 سال میں ان کا کبھی کوئی غلطی نہیں نکلی۔ ایسے حضرات وہاں قرآن پڑھنے آتے تھے، اور حضرت رحیم اللہ تو پھر قرآن پاک کے عاشق تھے۔ حضرت رحیم اللہ نفل کی نیت سے پیچھے کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ سحری کا وقت بھی ہو گیا۔ مسجد میں سحری کا کھانا کھایا گیا۔ حضرت رحیم اللہ نے سب کے ساتھ مل کر کھانا تناول کیا۔ کھانا کھا کر ہم تو بھاگے اور وضو کر کے جلدی آ گئے، جبکہ حضرت رحیم اللہ سے پوچھا کہ حضرت فجر کی نماز میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، آپ وضو تازہ کر لیجئے۔ فرمانے لگے میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے؟ یعنی پوری رات کا وضو کیا ہوا ہے۔ آپ سوچے میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے جو شوگر کی بیماری کے باوجود مغرب کے بعد کھانا کھا کر وضو کیا، اور سحری کے کھانے کے بعد فرمایا کہ میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے؟ اس وضو سے فجر کی نماز پڑھی، پھر اسی وضو سے درس قرآن دیا۔ اتنا لمبا درس قرآن کے اشراق کا وقت ہو گیا۔ اسی وضو سے اشراق کی نماز پڑھی، اور نماز کے بعد ہوٹل کے کمرے میں آ کر وضو کی تجدید فرمائی، یعنی وضو ٹوٹا نہیں تھا، اس کو دوبارہ وضو پر وضو کر لیا، تجدید فرمائی تھی، وضو نہیں ٹوٹا۔ تو حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی نے ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم سے پوچھا، حضرت آپ کی صحت ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، کچھ اس بارے میں ہمیں بھی فرما دیں۔ حضرت رحیم اللہ فرمانے لگے میں نے ایک مرتبہ لیلۃ القدر پائی اور دعا مانگی، اے اللہ میری عمر میں برکت دے، برکت عطا فرما دے۔ یہ برکت ہے جس نے زندگی کے آخری حصے میں بھی میری صحت کو اچھا کر دیا ہے۔ یعنی لوگ مانگتے ہیں اے اللہ ہمارے گھر میں پیسہ آ جائے، اے اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں نئی گاڑی آ جائے، اللہ میرا گھر بہترین گھر بن جائے۔ مانگنے والے نے کیا مانگا؟ اے اللہ میری عمر میں برکت فرما دے۔ یہ برکت ہے جس نے زندگی کے آخری حصے میں بھی میری صحت کو اچھا کر دیا۔ آپ بتائیں ہمیں کثرت چاہیے یا برکت؟ آپ بتائیے آپ کو کثرت چاہیے یا برکت؟ اگرچہ 70 سال کی عمر ہو مگر ایسی صحت کے بندہ کسی کا محتاج نہ ہو اور عبادت میں کوئی رکاوٹ ہی نہ آئے۔ ہم لوگ ایک مرتبہ قزاقستان گئے، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب فرماتے ہیں، تو ہمارے ساتھ امریکہ کے کچھ دوست بھی تھے۔ ایک جگہ میزبان نے علماء کو دعوت دی، اس نے ایک بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت بھون کر سب کے سامنے رکھ دیا، پورا کے پورا بکرا۔ اب بھنا ہوا گوشت کھانا اچھا تو بڑا لگتا ہے مگر چربی بھی ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ پورا بکرا ایسے ہی بھون کے رکھ دیا اندر سے صفائی کر کے۔
चर्बी से तो आजकल के नौजवान भी घबराते हैं और डॉक्टर भी मना करते हैं कि दिल का मर्ज हो जाता है। हम लोग तो चुन चुन कर वो बोटियां ढूंढते थे जिसके साथ चर्बी बिल्कुल ना होती थी। हमारे साथ एक आलिम आकर बैठ गए जिनकी उम्र माशाल्लाह 95 साल की थी, और वो सिर्फ चर्बियां खा रहे थे उतार उतार के। हम लोग जो चर्बी उतार के रखते वो उसको उठाकर खा लेते। हमारे लिए इस बात को बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया कि इतनी चर्बी। जब हम परेशान हो गए तो उन्होंने चम्मच उठाया, जो चर्बी नीचे शोरबे में थी, जो चर्बी, वो भर भर कर पीना शुरू कर दी, चर्बी का जो पिघल गई थी। चर्बी की बोटी खाते और ऊपर से शोरबे का चमचा पी लेते। या अल्लाह, अब तो हमारे हाथ से सब्र का दामन छूट गया। इतनी 95 साल की उम्र में तो आपको पता है, लोग 70 साल की उम्र के बाद उस उम्र में सब कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं, पराठा तक नहीं खाते। इस आजिज ने, पीर जुल्फकार नक्शबंदी साहब ने, पहले उनसे सलाम दुआ की। सलाम दुआ तो की थी। अब जरा थोड़ी सी बात बढ़ाई और उनसे पूछा आपकी उम्र कितनी है? कहने लगे 95 साल। तो पीर जुल्फकार नक्शबंदी साहब ने पूछा सेहत ठीक रहती है? फरमाने लगे 95 साल की उम्र में आज तक मैंने अपने हाथ से एक गोली भी अपने मुंह में नहीं डाली, कोई टेबलेट नहीं खाई। मैंने आज तक किसी डॉक्टर को अपना हाथ नहीं दिखाया। हम लोग, यानी डॉक्टर हाथ देखता है ना कि भाई दिखाओ जरा पीला है कैसे, और उसके बाद नब्स को चेक करता है, तो हम लोग उनका मुंह तकते रह गए। ये है उम्र में बरकत। जब अल्लाह ताला माल में बरकत देता है तो जितना माल होता है थोड़ा या ज्यादा वो उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हो जाता है। चुनाचे आप कई लोगों को देखेंगे 6-7 बच्चे हैं, 2-3 हजार रुपए कमाते हैं, लेकिन उन्होंने किसी का कर्जा नहीं देना होता। दूसरी तरफ बास करोड़पति है मगर उन्होंने बैंकों के करोड़ों के कर्जे भी देने होते हैं, प्लस वो होते हैं। बाज दफा क्या कहते हैं, बैंक बैंक के कर्ज उतारे अपनी, उनकी जो है जागीरें या उनकी इमारत बिल्डिंगें प्लाजी हुई भी होती हैं, यानी बैंक का इतना पैसा देना है और वो रहन रखी होती हैं। आज कुव्वत हाफजा है तो सही, मगर कुव्वत हाफजा की बरकत नहीं। हाँ, जो इनके बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं वो भी सुने। हमारे इस्लाफ को अल्लाह ताला ने कुव्वत हाफजा में इतनी बरकत दी थी। चुनाचे मरवान बिन हकम ने एक मर्तबा सोचा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कसरत से अहादीस की रवायत फरमाते हैं, तो हम भी इनसे कुछ अहादीस सुन लें। उसने उनकी दावत कर दी। किसने की? मरवान बिन हकम ने। जब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु पहुंच गए और मुकर्रर जगह पर बैठ गए तो उनके पीछे पर्दे में छुपा कर उन्होंने दो बंदों को कागज कलम दिया और कहा, हम कुछ अहादीस सुनेंगे, आप दोनों वो तमाम अहादीस कागज पर लिख लेना और गिनती के साथ लिखना, पहली दूसरी तीसरी। तो दो आदमी इसलिए बिठाए गए कि लिखने वाले भी कोई गलती पेश ना आए, दोनों लिखेंगे सही से लिखेंगे। चुनाचे सैयदना अबू हुरैरा ने इस महफिल में 100 से ज्यादा अहादीस सुनाई और वापस तशरीफ ले गए। 1 साल गुजरने के बाद उसने फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को दावत दी। खाने के बाद फिर इसी तरह बिठाया और जिन लोगों ने पिछले साल लिखा था उनको कह दिया आप जरा फिर लिखें। फिर जब हजरत अबू हुरैरा से फरमाइश की गई कि हम तो वही अहादीस सुनेंगे जो आपने पिछले साल सुनाई थी, हजरत ने वही 100 अहादीस सुना दी। दो बंदों ने कागज पर लिखी हुई अहादीस के साथ उनको मिलाया तो एक हरफ का भी कोई फर्क नहीं आया। ये कुव्वत हाफजा में बरकत है। हालांकि ये जंग खैबर के बाद मुसलमान हुए और शुरू शुरू में भूल जाया करते थे। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया मैं भूल जाता हूँ, तो आपने फरमाया चादर को फैलाओ। चादर ओढ़े होंगे ना कोई, जिसे दुस्सा भी कहते हैं लोग और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, चादर जो मर्द ओढ़ते हैं। चादर को फैलाओ, फिर अपने दस्ते मुबारक से ऐसे इशारा किया जैसे कोई चीज उनकी चादर में डाली हो। फिर कपड़े को ऐसे किया जैसे कोई गठरी बांध लेता हो, जैसे हम अपनी रुमाल में कुछ दाने कोई थोड़े से मूंगफली के डालें या कोई पैसे लपेटें तो उसको गठरी सी बना लेते हैं, यानी। तो ऐसे इशारा किया जैसे कोई चीज डाली हो, फिर कपड़े को ऐसे किया जैसे कोई गठरी बांध लेता है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म के 2 बर्तन हासिल किए। ये बरकत थी जो अल्लाह ताला ने उनकी कुव्वत हाफजा में अता फरमाई। अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें कहाँ कहाँ पहुंच गई। यही कुव्वत हाफजा की नेमत मुहद्दिसीन को भी नसीब हुई। अब्दुल्ला बिन अबी दाऊद रहीमुल्लाह एक मर्तबा इस्फहान पहुंचे तो वहां के उलमा ने एक बड़े मुहद्दिस का बेटा समझकर उनका इस्तकबाल किया और फिर कहा कि हमें कुछ अहादीस सुना दीजिए। चुनाचे महफिलें जारी रहीं और उन्होंने अपनी याददाश्त से 35,000 अहादीस उनको सुना दी, याददाश्त के जोर पे, कोई किताब खोले बगैर। इमामुल असाल रहीमुल्लाह रिजालुल हदीस में से हैं। फरमाया करते हैं कि मुझे कुरान पाक की कुरान और तजवीज से मुतालिक 50,000 रवायतें ज़बानी याद हैं। कुरान की तजवीज और कुरान के मुतालिक जो अल्लाह के नबी ने कही वो सारी रवायतें याद हैं। हजरत अबू जरआ
रहीम उल्लाह एक मुहद्दिस गुजरे, ये बड़े मजे का वाक़या, इसको गौर से सुने। हजरत अबू जर्रा रहीम उल्लाह एक मुहद्दिस गुजरे हैं, उनकी महफिल में एक शागिर्द आया करता था। उसकी नई नई शादी हुई। एक दिन महफिल जरा लंबी हो गई तो उसको घर जाने में देर हो गई। जब वो रात देर से घर पहुंचा, बीवी उससे लड़ पड़ी, उससे उलझ पड़ी, कहने लगी मैं इंतजार में थी कि तुम आने में क्यों देर की। उसने समझाया मैं वक्त जाया नहीं कर रहा था, मैं तो हजरत के पास था। वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी, हमारी तरह, मेरी तरह। गुस्से में कह बैठी तेरे हजरत को कुछ नहीं आता, तुझे क्या आएगा। उस्ताद के बारे में बात सुनकर तो ये नौजवान भी बड़ा कुटा। नौजवान लोग होते तो आग ही है, तीली लगाने की सिर्फ देर होती है। जैसे माचिस की डिबिया होती है, बस रगड़ लगाने की देर होती है, आग तो पहले से अंदर होती है। नौजवान का नफ्स भी ऐसी था। बेचारे बाजार से गुजरते हैं, आंख उठते ही बस रगड़ लगती है और शहवत की आग भी भड़क उठती है। तो आमदम बरसरे मतलब जब बीवी ने ऐसे कहा ना कि तेरे उस्ताद को तो खुद कुछ नहीं आता, तो तुझे क्या आएगा। तो ये सुनकर नौजवान को भी गुस्सा आया और कहने लगा अगर मेरे उस्ताद को 1 लाख अहादीस याद ना हो तो तुझे मेरी तरफ से 3 तलाक, तलाक तलाक तलाक। अब गुस्से में फायरिंग तो दोनों तरफ से हो गई, ठीक ठीक निशाने भी लग गए। सुबह उठकर जरा दिमाग ठंडे हुए तो सोचने लगे हमने तो बड़ी गलती की और बड़ी बेवकूफी की। बीवी ने खामिन से पूछा मेरी तलाक मशरूत थी, यानी इसमें शर्त थी, अब बताएं कि ये तलाक वाकया हुई कि नहीं। उसने कहा ये तो उस्ताद साहब से पूछना पड़ेगा कि उनको इतनी हदीसें आती हैं कि नहीं। उसने कहा जाएं पता करके आए। दोनों ही परेशान हो रहे थे। चुनाचे ये नौजवान नौजवान अपने उस्ताद के पास पहुंचा और कहा कि रात ये वाकया पेश आया, अब आप बताइए निकाह सलामत रहा या तलाक वाकया हो गई। उनके उस्ताद ये बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाने लगे जाओ 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 मियाँ, तुम मियाँ बीवी वाली जिंदगी गुजारो। क्योंकि 1 लाख अहादीस से मुझे इस तरह याद है जिस तरह लोगों को सूरत इखलास याद आती होती है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ऐसे मुझे याद है। सुभान अल्लाह, ये कुव्वत हाफजा में बरकत थी, इल्म की बरकत थी जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई। अल्लाह ताला मुझे भी अता फरमा दे, मेरी औलाद को और आपको और आपकी औलाद को। इमाम शाफी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि एक मर्तबा में मिन्ना के बाजार में था। एक बूढ़े आदमी ने मुझे देखा तो कहने लगा तुझे अल्लाह का वास्ता तू मेरी दावत को कबूल कर ले। फरमाते हैं मैं नौजवान था, उठती हुई जवानी थी, मैंने दावत कबूल कर ली। इस बूढ़े ने इसी वक्त अपनी गठरी खोली, उसमें जो कुछ भी गुड़ वगैरह था उठाकर दस्तरखान पे रख दिया और कहने लगा खाएं। फरमाते हैं मैंने फरमाते हैं फरमाते हैं फरमाते हैं कि फरमाते हैं मैंने बेतकल्लुफी से खाना शुरू कर दिया और बड़े मियाँ थोड़ी देर बाद मुझे देखते रहे, फिर कहने लगे लगता है तू कुरैशी है। मैंने कहा हूं तो सही, लेकिन आपको कैसे पता चला। कहने लगे कुरैशी लोग दावत देने में भी बेतकल्लुफ होते हैं और कबूल करने में भी बेतकल्लुफ होते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने खाने के दौरान उनसे पूछा आप कहाँ से आए हैं। कहने लगे मदीना से हज करने आए हूँ। मैंने इमाम मालिक की बातें पूछी, उन्होंने कुछ सुनाई। जब उन्होंने इमाम मालिक रहीमुल्लाह के बारे में मेरा शौक और जज्बा देखा तो मुझे कहने लगे क्या आप चाहते हैं कि इमाम मालिक की जियारत करें। मैंने कहा हाँ। कहने लगे ये जो जर्द रंग का ऊंट खाली खड़ा है ना, ये खाली खड़ा है ना, इस पर बैठ जाओ। हमने कल ये जो ऊंट जर्द रंग का ऊंट खड़ा है ये खाली है, हमने कल मदीने जाना है। अगर आप चाहते हैं तो ये ऊंट हम आपके हवाले कर देते हैं, आप आराम से मदीने से पहुंच जाए। इमाम शाफी रहीमुल्लाह फरमाते हैं मैंने भी इरादा कर लिया कि मैं इस ऊंट पर सवार होकर मदीने की तरफ रवाना होऊंगा। मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा जाने में हमें 16 दिन लगे और 16 दिन में मेरे 16 कुरान मजीद मुकम्मल हो गए। आजकल कई लोगों को परेशानी होती है कि एक दिन में ये कुरान कैसे पढ़ लिया, और उन्होंने 16 दिनों में 16 कुरान मजीद खत्म कर लिए। करीब के जमाने की बात सुन ले। अब आप कहेंगे ये तो पुरानी पुरानी बातें बता रही है। करीब के जमाने की बात सुन ले। हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद जकरिया रहीमुल्लाह ने खुद याद अय्याम में अपने बारे में लिखा है कि जिन दिनों मेहराब यानी मसल्ला सुनाता था ना, यानी नमाज पढ़ाता था, यानी तरावी पढ़ाता था, तो मेरा मामूल था कि जो पारा पढ़ना होता था मैं उसे दिन में 30 मरतबा पढ़ लिया करता था। यानी एक पारे को 30 मरतबा। इस तरह एक कुरान पाक की तिलावत के बराबर तिलावत हो जाती थी। एक कुरान पाक की तिलावत के बराबर तिलावत हो जाती थी। ये तो करीब के जमाने के लोग हैं जिनकी इन गुनाहगार आंखों ने जियारत भी की हुई है। हजरत पीर जुल्फकार नक्शबंदी साहब फरमाते हैं कि मैंने इनको देखा हुआ है, हजरत जकरिया को। और आपको पता है कि हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद जकरिया साहब ने फजाइल अमाल को भी
یہ انہوں نے لکھا اور اس میں زبردست حافظے کا مظاہرہ ہے۔ آج کل تو حاجی حضرات 8 دن مسجد نبی میں گزار کر آتے ہیں اور ایک قرآن پاک پڑھ کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دے کر نہیں آتے۔ بے عملی کا یہ حال ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب میں مسجد نبی پہنچا تو دیکھا کہ نماز کے بعد ایک بڑی عمر کے ایک آدمی ایک اونچی جگہ پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک چادر باندھی ہوئی ہے اور دوسری اپنے اوپر لپیٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے قال رسول اللہ کہنا شروع کر دیا۔ میں سمجھ گیا یہی امام مالک ہوں گے۔ یہ وہ دن تھے جب امام مالک رحم اللہ احادیث کی املا کروا رہے تھے۔ میں بھی بیٹھ گیا۔ میرے پاس لکھنے کے لیے ابھی کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے سننا شروع کر دیا۔ مجھے اپنے سامنے ایک تنکا پڑا نظر آیا تو میں نے تنکا اٹھا لیا اور تنکے سے اپنی ہتھیلی کے اوپر وہی الفاظ لکھنے شروع کر دیے۔ دوسرے لوگ تو قلم کے ساتھ کاغذوں پہ لکھ رہے تھے، میں اس تنکے کے ساتھ اپنی ہتھیلی پہ لکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی میں وہ تنکا زبان سے لگا لیتا جیسے قلم کو دوات میں ڈال کر سیاہی لگاتے تھے۔ امام مالک رحم اللہ نے 127 احادیث اس محفل میں لکھوائی۔ حتیٰ کہ اگلی نماز کا وقت قریب ہو گیا تو انہوں نے محفل ختم کر دی، برخاست کر دی، موقوف کر دی۔ میں چونکہ ان کے قریب بیٹھا تھا اور میرے اوپر ان کی نظر بھی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ جب میں قریب آیا تو پوچھا، نوجوان آپ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے بتایا مکہ مکرمہ سے آیا ہوں، میرا نام محمد بن ادریس ہے۔ پوچھنے لگے آپ ہتھیلی پہ ہی کیا لکھ رہے ہو؟ عرض کیا کہ حدیث پاک۔ کہنے لگے دکھاؤ۔ جب ہتھیلی دیکھی تو صاف تھی، کچھ بھی نظر نہ آیا۔ کہنے لگے اس پر تو کچھ نہیں لکھا۔ میں نے کہا میں تو اپنے منہ سے نمی لے کے اس کے ساتھ لکھ رہا تھا۔ فرمانے لگے یہ تو حدیث پاک کے ادب کے خلاف ہے۔ میں نے کہا حضرت بات یہ کہ میں مسافر ہوں، میرے پاس نہ کاغذ ہے نہ قلم ہے، میں ظاہراً ایک عمل کر رہا تھا کہ جیسے املا کر رہا ہوں، مگر حقیقت میں تو میں اپنے دل پہ لکھ رہا تھا۔ حضرت امام مالک رحم اللہ نے فرمایا یہ تو تب آپ مانیں گے جب ان میں سے 10 احادیث صحیح متن اور سند کے ساتھ سنا دو، پھر مان جاؤں گا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو۔ فرماتے ہیں میں نے پہلی حدیث سے سنانا شروع کیا اور 127 احادیث متن سند اور اسی ترتیب کے ساتھ ساتھ ان کو سنا ڈالی۔ چنانچہ تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ قوت حافظہ میں برکت تھی۔ ایک مرتبہ سننے سے ہی احادیث زبانی یاد ہو گئی۔ اب آپ سوچ لیں قریب کے زمانے میں ہمارے اکابر علماء دیوبند کے علوم میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت کی عطا فرمائی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ بارش کا موسم ابھی ختم ہوا ہے اور بارش کے موسم میں کتابوں کا نمی کی وجہ سے دیوک لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، تو بہتر ہے ہم یہ کتابیں باہر دھوپ میں رکھ دیں۔ اچھی طرح دھوپ لگ جائے گی تو اندر رکھ دیں گے، اگر کسی کی جلد خراب ہوئی اور صفحہ درست نہ ہوا تو اسے بھی ٹھیک کر کے رکھ دیں گے۔ چنانچہ وہ شاگرد یہ کام کرنے لگ گیا۔ اس زمانے میں زیادہ کتابیں محفوظ مخطوطہ ہوتی تھی۔ شاگرد نے ایک کتاب نکالی اور کہنے لگا حضرت اس کے تو 5-6 صفحے دیمک نے چاٹ لیے۔ حضرت نے فرمایا اس جگہ 5-6 سفید لگا دو۔ اس نے سفید کاغذ لگا کر دھوپ میں رکھ دیا۔ جب خشک ہو گیا تو کہنے لگا حضرت اب کیا کروں؟ فرمانے لگے حضرت اب کیا کروں؟ تو فرمانے لگے بھائی جو عبارت موجود نہیں ہے وہ اس پر لکھ دو۔ اس نے کہا حضرت میں تو یہ کتاب پچھلے سال پڑھی تھی، مجھے تو زبانی یاد نہیں۔ فرمانے لگے اچھا پچھلے سال پہ پڑھی ہوئی کتاب زبانی یاد نہیں؟ بتاؤ کون سی کتاب ہے؟ اس نے کہا میبزی۔ حالانکہ یہ کتاب چھوٹی سی ہے لیکن مشکل کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ حضرت رحم اللہ نے فرمایا اچھا کہاں سے کتاب کی عبارت منقطع ہوئی ہے، کہاں سے ٹوٹی ہے، کہاں سے سلسلہ ٹوٹا ہے بتانا۔ اس نے آخری لفظ بتایا، حضرت نے آگے سے لکھوانا شروع کر دیا۔ اسی جگہ بیٹھے ہوئے وہ ساری عبارت اپنی یادداشت سے زبانی لکھوا دی۔ یہ علم کی برکت تھی۔ کتاب پڑھتے ہوئے سالوں گزر جاتے تھے مگر عبارت یاد رہتی تھی۔ اور آخری بات، حضرت جنید بغدادی کا ایک مرید بڑا پریشان ہو کر کہنے لگا حضرت حج کا ارادہ ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے پاس۔ فرمایا حج پر جاؤ، میری طرف سے یہ 1 دینار لے کر چلا جاؤ۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ وہ حضرت سے دینار لے کر باہر نکلا، ابھی بستی کے کنارے پہ تھا تو دیکھا ایک قافلہ جا رہا تھا۔ اس نے بھی قافلے والے کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ اس نے ان سے پوچھا بھائی بتاؤ کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا حج پر جا رہے ہیں۔ اس نے کہا میں بھی حج پر جا رہا ہوں مگر میں تو پیدل چلوں گا۔ وہ کہنے لگے ایک آدمی نے ہمارے ساتھ جانا تھا لیکن وہ بیمار ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا، اس کا اونٹ خالی ہے، آپ اس پر سوار ہو جائیے۔ یہ شخص اونٹ پر بیٹھ گیا۔ اب جہاں قافلے والے رکتے اور کھانا پکاتے تھے اس کو بھی مہمان سمجھ کر کھلا دیتے تھے۔ پورا حج کا سفر اس نے اسی طرح طے کر لیا۔
آخر کار ان کے ساتھ حج کر کے واپس آیا اور بستی کے کنارے پر انہوں نے اسے اتار دیا اور اس کو کہیں بھی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی. شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت عجیب حج کیا میں تو مہمان ہی بن کر رہا اور پھرتا رہا اور یہاں پہنچ گیا ہوں. حضرت نے فرمایا تمہارا کچھ خرچ ہوا؟ عرض کیا کچھ بھی نہیں. فرمانے لگے میرا دینار مجھے واپس کر دو بس فوراً. اللہ والوں کا ایک دینار بھی خرچ نہیں ہوتا. برکت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دینار کو خرچ ہی نہیں ہونے دیتے. یہ مال میں برکت تھی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو یہ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے کو اللہ کے حکم سے. اللہم صلی. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں کی بصارت میں اپنے جسم کے جو آرگن ہیں آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا، معدے کا کھانے کو ہضم کرنا، گردے کا جو ہے پیشاب کو علیحدہ کرنا اور صحیح والے جو صحت بخش چیزیں ہیں اس کو الگ کرنا. یہ اس کام میں برکت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے نیکیوں میں برکت عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے. جب آپ رزق کا ذکر کرتی ہیں تو رزق میں حافظہ بھی آ جاتا ہے، رزق میں آپ کا اناج بھی آ جاتا ہے، رزق میں آپ کی عقل بھی آ جاتی ہے، رزق میں آپ کی سنوائی بھی آ جاتی ہے، رزق میں آپ کی بینائی بھی آ جاتی ہے، رزق میں آپ کی قوت بھی آ جاتی ہے. یعنی ٹوٹلی رزق کا مطلب ہی اللہم ارزقنا، اللہ ہمیں عطا فرما دے، ہمیں رزق عطا فرما دے، ہمیں دے دے. اور جب اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم مانگیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہمارے رزق میں ضرور برکت دیں گے. کہ آپ دیکھیں گے کہ آٹا چل رہا ہے تو چل رہا جا رہا ہے. تو بہت سے واقعات ایسے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ اللہ نے چاہا ایک زبردست واقعہ اور بتاؤں گی. رزق میں برکت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر. اللہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، اے اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائیے. اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں عمر کے آخری اوقات آنا شروع ہو گئے. عمریں ہماری کافی زیادہ ہو گئیں. ہمارے رزق میں، ہمارے حافظے میں، ہماری نیکیوں میں برکت عطا فرمائیے. اللہ ہمیں ایسا نیکیوں کا حریص بنا دیجئے، ہمیں طمع عطا فرما دیجئے. ہماری طمع میں، ہماری حرص میں نیکیوں کو حاصل کرنے کی حرص میں برکت عطا فرما دیجئے. اللہ اب یہ ایک نیکی کریں، ہماری آنکھیں اور ہمارے کان اور ہمارے ہاتھ اور ہمارا جسم دوسری نیکی کی طرف راغب ہو جائے. ہم دوسری نیکی کی طرف کریں تو تیسری نیکی کی طرف راغب ہو جائے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. یا اللہ بہت کم دن رہ گئے، پتہ نہیں کس وقت آپ ہمیں بلا لیں، کس وقت جانا پڑ جائے. یا اللہ ہمارے کوئی بھی ایسے اعمال نہیں ہیں جن کو آپ کی خدمت میں پیش کر کر ہم سرخرو ہو جائیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ کوئی ایسی نیکی ہم سے بھی کروا لیجئے. اللہ ایسی برکت والی نیکی ہم سے بھی کروا لیجئے جس کی برکتیں اور جس کی خیریں تا دم قیامت قائم رہیں. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے،
اللہ ہمارے سے قبول فرما لیجئے، اللہ ہمارے سے ہماری نیکیوں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہمارے ہمارے سے جڑے ہوئے ہر رشتے کو، یا اللہ ہماری نسلوں کو، یا اللہ ہماری نسلوں کو جو ہے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور بہتریاں کامیابیاں عطا فرمائیے، اور اللہ ہمیں بچا لیجئے اللہ اپنے عذاب سے، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یا اللہ حالت ایمان دینے کے بعد، حالت قرآن دینے کے بعد، کلمے کے حصار میں لانے کے بعد، اے اللہ کلمے سے مضبوط تعلق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ایسا تعلق کہ اسی کلمے پہ ہماری زندگی بسر ہو، اسی کلمے پہ ہمیں موت آئے۔ اے اللہ کلمے پر زندگی بسر کا مطلب یہ ہے کہ ہم توکل اللہ کے ساتھ زندہ رہے، ہمیں توکل اللہ ہو، ہمیں توکل اللہ ہو، ہم اللہ پر توکل کریں، ہمیں توکل اللہ ہو۔ اللہ رجوع اللہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اب ہم آپ کی طرف پلٹ کر آ جائیں، اور ہمارا رجوع، ہماری تمام توجہ آپ ہی کی طرف رہے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، یا اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، ہم سب پہ کرم فرما دیجئے۔ یا ربنا آتینا من لدنکا ربنا آتینا من لدنکا رحمتا وحی لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ تعالیٰ صحابہ کہف کی مدد فرمائی تھی، ان کو ایسی خوبصورت نیند سنایا تھا، ان کو ہر فکر سے بیگانہ کر دیا تھا۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمیں بھی ہر فکر سے بیگانہ کر دیجئے، صرف ایک ہی فکر ہو کہ اللہ آپ ہی کو مناتے رہیں، دنیا کی آفتوں سے، دنیا کے خطروں سے بچا لیجئے، ہمیں بیگانہ کر دیجئے، ہماری حفاظت فرمائیے ہر قسم کی بے حیائی سے، ہر قسم کی مہنگائی سے، ہر قسم کے شر سے، دشمن کے خوف سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ایمان کا کلمہ پڑھانے کے بعد کفر میں نہ لے کے جائیے گا۔ یا اللہ ہماری نسلوں کی، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کی، ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہماری بچیوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب پہ رحم فرمائیے، پاکستان کو، تمام اسلامی ملکوں کو تمام قسم کے زلزلوں سے، عذاب سے، اور تمام قسم کی بے حیائی سے، مہنگائی سے بچا لے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تیرے عذاب کا کوڑا، یا اللہ تیرے عذاب کا کوڑا بڑا سخت ہے، اللہ اپنے عذاب کے کوڑے سے ہمیں بچائیے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، جب تک تو نے ڈھیل دی ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب آپ کی پکڑ آتی ہے تو اس پکڑ سے اللہ کوئی نہیں نکل سکتا، کوئی نہیں نکل سکتا۔ اللہ زندگی میں ہزاروں کی مثالیں ایسی ہیں جن پر آپ کی پکڑ آئی، اور اس کے بعد ان کو ان کے بچوں نے بچایا، نہ ان کے خاندانوں نے بچایا، نہ ان کو ان کی بادشاہی نے بچایا۔ اللہ فرعون کو کیسے آپ نے ڈبو کر ہلاک کیا، کہ پورا لشکر 12 لاکھ کا ساتھ چل رہا ہے، تم کوئی مدد نہیں کر رہا۔ اے اللہ فرعون کو اس کے لشکر نے نہیں بچا سکا، وہ خود بھی ڈوبا، اس کا لشکر بھی ڈوب گیا۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بچایا آپ نے، اور ان کے تمام کے تمام ساتھیوں کو بچایا، بنی اسرائیل کو۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ڈوب جانے والوں میں ہمیں شمار نہ کر، اللہ تیر کے پار کر جانے والوں میں شمار کر۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمارے قرآن کی حفاظت فرما دیجئے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں ہمارا بڑھاپا ہماری جوانی سے اعلیٰ فرما دیجئے، ہمارا آنے والا کل ہمارے آج سے بہتر ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ بالکل اذان کا وقت قریب آ گیا، یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں تمام بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے، عائشہ کو، سونیا کو، رقیہ واجی کو، ڈاکٹر انم کو، اہلیہ محسن کو، ماریہ انس سنبل کو،
یا اللہ جنہوں نے پیپر دیے ہیں دینے والے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما دیجیے، ڈاکٹر ہمنا کو، فاطمہ کو، ڈاکٹر عمیر کو اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرما دیجیے، یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں احمد کو، نعمان کو، نواز صاحب کو بہترین کاروبار عطا فرما دیجیے، یا اللہ بہترین کاروبار عطا فرما دیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ اہلیہ اعظم کو، شہناز کو، اہلیہ عاشق کو اپنا گھر عطا فرما دیجیے، یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، تمام علماء حق کو، علماء ہند کو، علماء پاکستان کو، علماء کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت زندگی صحت تندرستی کے ساتھ اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، یا اللہ ندیم بھائی کو اور حضرت جی کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، یا اللہ مفتی حسن صاحب کو، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، مولانا فضل الرحیم صاحب کو، یا اللہ نازیہ اندلیب کو، طلحہ کو، اشفاق صاحب کو، عبداللہ کو، اہلیہ حسین ان کی بہن کو، شازیہ عائشہ، معظم، نازیہ، جہانگیرہ، محمد عمران، مومنہ، عائشہ، جنید اور حمزہ، عنایت کو اللہ تعالیٰ زندگی صحت تندرستی ایمان کے ساتھ کامل صحت عطا فرما دیجیے، یا اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نکاح کی عمر تک پہنچ گئی ان کے لیے بہترین جوڑ اور بہترین در اور بہترین گھر اور بہترین زوج عطا فرمائیے، یا اللہ جتنی عورتیں بیٹھی ہیں اور جتنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں بیٹے ہیں اور ان عورتوں کی جو بچیاں بیٹھی ہیں اور نکاح کی عمر تک پہنچ گئی ہیں ان کے لیے بہترین جوڑ عطا فرمائیے، حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، مانور، منات سرور، سعدیہ نظام، فجر، عبد المتین اور مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، صدف، حتیجہ، شائستہ، نمرہ، اور اللہ تعالیٰ جتنی بھی بچیاں پوری کے پوری روئے زمین پہ ہیں اور اس وقت نکاح کی عمروں تک پہنچ چکی ہیں ان کے لیے بہترین زوج کا فیصلہ فرمائیے، آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائیے، والدین کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچیوں کے گھر بسا دیجیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، 7 زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ اذان کا بالکل وقت قریب آ گیا، اللہ تعالیٰ وقت کم ہے، اللہ جو مانگنا چاہ رہے ہیں اللہ وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجیے، پاکستان سے مہنگائی کو، بے حیائی کو تمام دنیا سمیت غارت کر دیجیے، اس مہنگائی کو اور بے حیائی کو غارت کر دیجیے، یا اللہ پاکستان کو پر رحم فرما دیجیے، اور اللہ پاک پاکستان سے جو ہے بجلی کے اور پیٹرول کا جو ہے وہ مہنگائی اس کو ختم کر دیجیے، اس کی تنگی کو ختم کر دیجیے، اس نعمت کو جاری و ساری فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجیے، یہ ملک اسی کلمے پر حاصل کیا گیا، اس ملک کو کلمے ہی پہ رکھیے، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ تمام پاکستانیوں تمام مسلمانوں کو حیا اور شرم عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، یا اللہ ہم سب پہ رحم فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، جو مسلمان جہاں کہیں ہیں اس کو اپنی پناہ خاص میں رکھیے، عورتوں کی آبروؤں کی حفاظت فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب پیر والے دن سے انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو کلاس ہماری 5 بجے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، تو 15 منٹ پہلے کر رہے ہیں کیونکہ وقت پیچھے آ رہا ہے، اس حساب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔